خداوند یسوع مسیح کے جلالی خوبصورت اور عظیم نام میں آپ سب کو پاسٹر نوید اختر کی طرف سے سلام قبول ہو۔ عزیزو، آج ہمارا عنوان ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، عہد جدید میں سے مقدس یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ جی، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں عزیزو واضح طور پر ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا کو غرور سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ خداوند مغروروں کو پسند نہیں کرتا، خداوند گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، خداوند شیخی کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند ہر طرح کے مغروروں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر کلام مقدس میں سے دیکھیں، پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں، وہاں پر بھی واضح طور پر بیان ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب گھمنڈ غرور کا آغاز ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوا۔ یہ ابلیس سے شروع ہوا۔ حزقیل 28 باب میں واضح طور پر بیان ہے، ابلیس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے زیادہ اونچا اپنا تخت بنا لوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے پہاڑ پر بیٹھوں۔ وہ چاہتا تھا جیسے خدا کی پرستش ہوتی ہے، جیسے اس کی عبادت ہوتی ہے، جیسے اس کا نام لیا جاتا ہے، جیسے اس کی بندگی ہوتی ہے، اس کی بھی ویسے ہی بندگی ہو۔ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ تو کلام مقدس میں درج ہے کہ وہ آسمان پر سے نیچے گرا دیا گیا۔ اسے آسمان پر سے گندگی کی طرح نیچے دھکیل دیا گیا۔ اس لیے کلام مقدس میں اگر ہم سلیمان نبی کی معرفت لکھی گئی امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے، کہ اگر ہم میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو یقیناً ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہے تو ہم میں گھمنڈ آ جاتا ہے، کسی بڑے رتبے پر ہو تو گھمنڈ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہم پراؤڈ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، مغروریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھمنڈ کو اپنے اندر سما لیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی خوبصورت ہے تو اسے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، اگر کوئی تعلیمی یافتہ ہے اسے اپنی تعلیم پر گھمنڈ ہوتا ہے، اگر کسی نے اچھے کپڑے خریدے اسے اپنے کپڑوں پر گھمنڈ ہوتا ہے، کسی نے اچھا گھر بنایا اسے اپنے گھر پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو، اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں میرے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ خدا ہی ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے، خدا ہی ہمیں خوشیوں سے معمور کرتا ہے۔ خداوند خدا ہی ہے جو ہر چیز کا مالک، خالق، رازق ہے۔ اس کے لیے کہ کلام مقدس میں سے ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے، اور وہ مثال کس کی ہے؟ وہ مثال ہے بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کی، جسے خدا نے بڑا رتبہ دیا، جسے بڑی سرفرازی ملی، اور بنی اسرائیل کے گناہ کرنے کے باعث خدا نے نبوکت نظر سے کہا کہ جا
اسرائیل پر حملہ کر. اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو پورے اسرائیل کو اسیر کر کے لے آیا, اس کی ہر چیز کو اسیر کر کے لے آیا, اس کے تمام گھریلو سامان کو اسیر کر کے لے آیا, اس کے ہر طرح کے جانوروں کو اسیر کر کے لے آیا, اور اسے اسرائیل سے بابل میں لے آیا. خدا نے اسے باقی تمام بادشاہوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمائے, اور اس کی زندگی میں 2 خواب آئے. پہلا خواب جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے, اس نے اپنے فالگیروں نجومیوں کو بلایا, دانیل 2 بار, لیکن کوئی اس خواب کے بارے میں نہیں بتا سکا, کیونکہ اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے خواب بھی بتایا جائے, اس کی تعبیر بھی بتائی جائے, اور سوائے دانیل کے کوئی اور اسے بتا نہیں سکا. پھر اس کے بعد دوسرا خواب آیا, کلام مقدس میں درج ہے, اس خواب میں اسے دکھائی دیا کہ ایک بڑا درخت ہے, اس کے سرسبز اس پر پتے ہیں, اس کی بڑی ہری ہری ڈالیاں ہیں, پرندے آ کر اس میں بسیرا کر رہے ہیں, اس کی شاخیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اور پھر ایک قدوسی کو اس نے دیکھا, ایک فرشتہ کو دیکھا جو اوپر سے آرڈر کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے تمام پتوں کو کاٹ دو, اس کی ڈالیوں کو کاٹ دو, صرف اس کی جڑ رہنے دینا, باقی سب کچھ اس کا کاٹ دو. وہ یہ خواب دیکھ کر گھبرا گیا, وہ پریشان ہو گیا. اس نے تمام فالگیروں کو بلایا, تمام جادوگروں کو بلایا, تمام افسون گروں کو بلایا, تمام خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا, اور ان سے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ, لیکن کوئی تعبیر نہیں بتا سکا. تو اس نے پھر دانیل کو بلایا اور دانیل سے کہا کہ دیکھ, تجھ میں الہوں کی روح ہے, تجھ میں مقدس روح کام کرتا ہے, اس لیے تو مجھے اس خواب کے بارے میں بتا. تو کلام مقدس میں درج ہے, دانیل کچھ دیر کے لیے دانیل سراسیما ہو گیا. وہ بادشاہ کو خواب بتانے کے لیے خاموش ہو گیا, پریشان ہو گیا. وہ پریشان ہو گیا. پھر اس نے بادشاہ کو بتایا. اس نے کہا کہ اے بادشاہ, یہ خواب تیرے بارے میں ہے. وہ ہرا درخت جس کی دور دور تک ڈالیاں ہیں, پھیلی ہوئی ہیں, وہ سرسبز ڈالیاں جس پر پرندے بسیرا کرتے ہیں, جس کے نیچے چرند پرند ہر چیز اس کے سایہ میں پناہ لے رہی ہے, یہ تو ہے. اور کہتا ہے تیرے اندر گھمنڈ نہ سمائے, کیونکہ اگر گھمنڈ سما گیا تو پھر تجھے انسانوں میں سے ہانک دیا جائے گا, تو انسانوں میں سے نکال دیا جائے گا, تجھے جانوروں کی طرح رہنا پڑے گا, تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا, آسمان کی شبنم سے تیرا جسم تر ہوگا, اور یہ 7 دور تک ہوگا, یعنی کہ 7 سالوں تک ہوگا. کلام مقدس میں لکھا, اس نے ساتھ اسے صلاح بھی دی. اس نے کہا اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو, اور تم اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکنوں پر رحم کرنے سے دور کر. ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو جائے, اس سے تو سکون حاصل کرے. اور کلام مقدس میں درج ہے کہ اس خواب سے 1 سال کے بعد نبوکدنصر اپنے محل میں ٹہل رہا تھا, تو اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا. اس نے فرمایا یہ بابل اعظم نہیں جسے میں نے اپنی توانائی قدرت سے تعمیر کیا, یہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہے. اس کے اندر گھمنڈ سما گیا کہ یہ سب کچھ مجھے میری طرف سے حاصل ہوا ہے, میری حکمت عملی سے حاصل ہوا ہے, میری طاقت سے حاصل ہوا ہے, میری دانشمندی سے حاصل ہوا ہے, میری سمجھداری سے حاصل ہوا ہے. اس لیے کلام مقدس میں امثال کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا, اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن, خدا سے ڈر. لیکن اس نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا,
کلام مقدس میں درج ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے آپ پر پکڑ کیا تو آسمان سے آواز آئی ہے نبوکد نظر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہوا ہے کہ سلطنت اس سے جاتی رہی. اور صرف سلطنت نہیں گئی اسے آدمیوں میں سے بھی نکال دیا گیا. اس کا دل جانور کا سا دل بن گیا. وہ اپنی مملکت سے نکل گیا. وہ جنگلوں میں رہنے لگا. وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیل کی طرح گھاس کھاتا رہا. اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا یہاں تک کہ اس کے بالوں پر عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اس کے اندر گھمنڈ کے سمانے کی وجہ سے. کیونکہ اس نے اپنے آپ پر فخر کیا. جو اپنے آپ پر فخر کرتا ہے یقیناً وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے عزیزو ہم نے بھی اپنے اندر کبھی غرور کو سمانے نہیں دینا. ہم نے کبھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا. کبھی اپنے اندر گھمنڈ کو جگہ نہیں دینی بلکہ خدا کی قدرت کو دینی ہے. اور اسی کی عظمت اسی کی بزرگی پر فخر کرنا. نبوکد نصر نے اپنے پہ فخر کیا تو انسانوں میں سے نکال دیا گیا. جانور کا سا دل اس کا ہو گیا. لیکن جیسے ہی 7 سالوں کے بعد اس نے آسمان کی طرف نظر کی کلام مقدس میں لکھا اس کی عقل لوٹ آئی اور اس نے حق تعالیٰ کا شکر کیا. اس نے حی القیوم کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے. وہ جان گیا کہ خداوند کی سلطنت ابدی سلطنت ہے. اس کی حکومت پشت در پشت ہے اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں. اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اسے روک سکے. اس لیے عزیزو اس نے اس بات کا اقرار کیا, اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو اس کی سزا ختم ہوئی. اس نے خدا کو رب العالمین مانا تو اس کی سزا مٹی. پھر وہ جانوروں سے نکل کر انسانوں میں آیا. اس کے مشیروں نے, اس کے تمام امیروں نے پھر اسے ڈھونڈا اور اس کی عظمت پر دوبارہ اسے بحال کر دیا. اب کہتا ہے نبوکد نظر آسمان کے خدا کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. خدا کو گھمنڈ سے نفرت ہے, خدا کو دورت سے نفرت ہے, خدا کو حسد سے نفرت ہے, خدا کو بغض سے نفرت ہے, خدا کو ہر طرح کی خودبینی سے نفرت ہے. کبھی بھی اپنے اندر گھمنڈ سمانے نہ دے. کبھی بھی مغروریت کو اپنے اندر جگہ نہ لینے دے. اور یقیناً خداوند کو عظیم جانے, خداوند کو رحیم جانے, قدرت والا جانے, اور وہ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا کیونکہ جو اس کے فروتنی والے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے وہ اسے سر بلند کرتا ہے. اور جو اپنے اندر گھمنڈ لاتا ہے اس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے.